دیکھیں جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بات کرے، اور بات کس پہ ہو؟ بات اس پہ نہیں ہونی کہ کسی کو اتار کے عمران خان کو بٹھاؤ، نہیں، بات اس پہ ہونی ہے کہ اس ملک کو آئین پہ چلنا چاہیے، فیصلہ عوام کو کرنے دیں، آئین میں اداروں کا جو رول ہے وہ ادا کریں، اور سیاستدان کا اپنا کردار ہے، اور خدا کا واسطہ ہے، خدا را عام آدمی کی آخری جگہ رونے کی، جس طرح بچہ ماں کے پاس روتے ہوئے جاتا ہے نا، عام آدمی عدالت میں جاتا ہے۔ اگر عدالتوں کی یہ حالت ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں، عام آدمی، غریب آدمی، سیاستدان، مڈل کلاس آدمی، وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جس کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، وہ کدھر جائے گا انصاف لینے؟ تو خان صاحب کی لڑائی کس چیز کی ہے؟ ان کی جدوجہد ہے آئین اور قانون کی حکمرانی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو کوئی غلط کام نہ کرے، جو کوئی غلط کام نہیں کرتا، وہ کبھی بھی آئین و قانون کی حکمرانی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا علی محمد صاحب، آپ ہیں، عامر ٹوکر صاحح ہیں، کوثر صاحب ہیں، عاطف بدری ہیں، جٹ صاحب ہیں، سارے لوگ اسلام آباد مستی کرتے ہیں، کل کہاں احتجاج کر رہے ہیں؟ یا پارلیمنٹ اسلام آباد میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ کو کل پتہ لگ جائے گا۔ جو ہمارے ایم این اے تھے ان کی ناگہانی فوتیدگی پر انعقاد ہوا، جس میں میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ میری قریبی نشست میں بیٹھتے تھے اور میرے پیش رو بھی گورنر پنجاب بھی رہ چکے، لاہور سے آپ کے اور لاہور ہی کے ساتھ میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور لارڈ میئر بھی رہے، وہ ایک ایسی شرافت کا مجسمہ تھے کہ میں سمجھتا ہوں، اور جتنا دھیما وہ پن ان میں موجود تھا، جتنی نفاست اور شرافت ان میں موجود تھی، وہ ایک عہد اور ایک باب ہے جو میں سمجھتا ہوں شائستگی کا، ہماری سیاسی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، جو ہم سے بچھڑ گیا، ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے فرزند ارجمند جو تشریف لائے ہوئے تھے، میں جب کندھا دیا ان کو قذافی اسٹیڈیم کے باہر، تو وہ بھی ایک طرف چارپائی پر انہوں نے کندھا دیا ہوا تھا، حماد اظہر نے، اور پھر بدقسمتی سے ان کو جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر ان کو جانا پڑ گیا، چونکہ ایسی فضائیت نہیں دیکھی ہوگی۔ اور پھر مسجد میں کلوں پر بھی جب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ چوری چوری تو جا کر ملے، سارے ملے چوری چوری، لیکن اتنی جرت ان میں نہیں ہوئی ہے۔ اور آج جو وزیر اطلاعات نے جو ہرزہ گوئی پارلیمان کے اندر کی، ان کو میں سمجھتا ہوں شرم کا مقام تھا۔ ہم نے اس وقت بھی جب کلثوم بی بی کو جو ہے فوت ہوئی تھی اور نواز شریف کو یا شہباز کو نہیں جانے دیا گیا تھا ان کے جنازہ، اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ کس نے جو ہے ان کو پابہ سلاسل کیا تھا۔ ہماری پاکستان کی بدقسمتی سے تاریخ میں دیکھیے گا کہ ایسی جبر اور جبلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاندان کو جب اس طرح کے سانحے ہوتے ہیں، پھر بھی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ میں نے یہی کہا کہ بھائی چوری چوری تو جا کر تم سارے ملے ہو، حماد اظہر کی والدہ سے بھی ملے ہو، حماد اظہر کے گھر بھی گئے ہو، اور اس کے ہے تو اگر آپ کو واقعی اختیار ہے اور آپ واقعی اگر حکومت میں ہے تو پھر اس 9 مئی کے جو 2023 کا جو بدقسمتی سے ایک ٹھوک کے حساب سے سزائیں کی جا رہی ہیں، اس کا بھی ذرا جو ہے جمہوریت کو لپیٹا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کو بھی جو ہے اس کو چوکنا ہونا پڑے گا، آپ کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ جمہوریت کا قتل بھی ہوا ہے، جمہوریت کو بھی ہم نے کل پڑھے ہیں، آج صرف میاں اظہر کے کل نہیں پڑھے ہیں ہم نے، یہاں فاتحہ نہیں پڑھی ہے، بلکہ ہم نے جمہوریت کا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے قتل عام کیا گیا ہے اس کے بھی فاتحہ پڑھا گیا ہے آج اسمبلی کے اندر۔ تو ہمارا یہ مقصد تھا، یہ نہیں تھا مقصد کہ ہم نے اس فضائیت کا ساتھ دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ جس طرح بیان کیا گیا بے شمار اور ابھی اور زیادہ ہیں، یعنی 196 لوگوں کو تو صرف فیصل آباد کے عدالت سے سزائیں ہوئی ہیں، اور یہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ لامتناہی سلسلہ اس لیے ہے کہ ابھی آگے باقی، اور 96 FIR جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا ہے وہ ابھی تک وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے بھی فیصلہ آنے والا ہے ان قریب۔
دیگر بھی لوگوں کو، تو کیا یہ پاکستان کو آپ نے جو ہے جیل خانہ بنا کے ایک جو ہے عوام کو اندر جیلیں آپ کی تو کم پڑ جائیں گی، لیکن پاکستان کا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ کارکن جو ہے یہ تو نہ ہی جھکنے والا ہے، نہ ہی دبنے والا ہے، نہ ہی ڈرنے والا ہے۔ اور اب دیکھیے گا کہ ہم جب سوچ رہے ہیں کہ ان کی اپیلیں کی جائیں تو اپیلیں انٹرٹین کوئی نہیں کر رہا ہے کہ جی چھٹیاں ہیں۔ او بھائی چھٹیاں ہیں تو پھر ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو گرفتاری کرنے کے لیے؟ گرفتاری کرنے کے لیے سیکشن 25 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے تحت کہتے ہیں جی ضمانت تو ہے ہی نہیں، اس لیے ضمانت کی درخواست آپ دے ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں کرنا پڑے گا۔ اور 26ویں ترمیم کے تابع جو ہے آئینی ایک عدالت بنا دی گئی ہے، یعنی اپیل تو ان کی فوجداری عدالت سنے گی اور ان کی جو ضمانتوں کی نالش جو ہے وہ آئینی عدالت سنے گی۔ تو یہ ایک چونچوں کا مربع جو کھچڑی پک گئی ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ، یہ فسطائیت کا وہ روپ ہے جو بدقسمتی سے پاکستان پر مسلم اور مسلط کیا گیا ہے۔ سو عدالت پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اس وقت عدالت زیر نگین کر دی گئی ہے۔ عدلیہ کا بھی ہم نے آج جو ہے فاتحہ پڑھا ہے، کیونکہ عدلیہ کو بھی انہوں نے دفن کر دیا ہے اپنا اس ہائیبریڈ نظام کو، عدالتی نظام کا بھی ہم نے فاتحہ پڑھا ہے آج، کیونکہ ہائیبریڈ نظام میں اس کو بھی انہوں نے فتح کر لیا ہے۔ پہلے انہوں نے پارلیمان کو فتح کیا، 8 فروری 2024 کو جو ہے فارم 47 کے ذریعے انہوں نے عوام کو مینڈیٹ ڈال کر، عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، ڈاکہ مار کے وہ فتح کیا ہے انہوں نے الیکشن کو۔ اور پھر انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو فتح کر لیا۔ پھر انہوں نے ہماری مخصوص نشستیں 80 کو جو تھیں وہ بندر بانٹ کر کے، آج بھی شرمناک جو ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حلف اٹھاتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی کہ وہ دستخط کر رہے ہیں، یہ گھس بیٹھیے جو بیٹھ گئے ہیں۔ تو پاکستان کا اب نظام پہ بدقسمتی سے ڈاکہ مارا گیا ہے۔ حکومت عوام جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ہے ووٹ کو عزت دو۔ میرے ساتھ والے حلقے سے میں انہیں 122 سے جیتا ہوں، انہیں 123 سے شہباز شریف آ رہا ہے، اس کے ساتھ والے حلقے سے لاہور جہاں سے میں MNA بنا ہوں نواز شریف آ رہا ہے ڈاکٹر یاسمین سے۔ خواجہ آصف صاحب یہاں بڑے دبنگ بولتے ہیں، وہ ڈار سے ہارے ہیں، ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسی یہ جو ہے حکمرانی ہے۔ تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہم نے اچک زئی صاحب کی جو سربراہی میں ہم نے تحفظ آئین پاکستان بنایا ہے، ان کو جو ہے یہ ذمہ لگا ہوا ہے کہ وہ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے اور انشاءاللہ آئین پر عملداری کو یقینی بنائیں۔ قوم یہی چاہتی ہے، ملک یہی چاہتا ہے۔ اور کل کا آپ 8 فروری کا جس طرح بتایا گیا ہے 5 اگست کا، انشاءاللہ 5 اگست کو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت زوردار ہو۔ کوئی فیصلے ہوئے ہیں سر؟ شکریہ، بس بہت بڑی تفصیل سے کر دی ہے ہمارے اکابرین نے۔ ہم آج بطور احتجاج اس اجلاس میں شامل ہوئے تھے کیونکہ آج تعزیتی اجلاس تھا۔ کل کے بعد ہم پارلیمان کے اندر جو پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، پارلیمانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کو 10 سال سزا، سیاسی انتقام کا نشانہ، اپوزیشن لیڈر سینٹ کو 10 سال سزا، شبلی فراز صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ، نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب کو 10 سال سزا، سیاسی انتقام کا نشانہ۔ پارلیمنٹری لیڈر ایک خاتون ہو کر، جو ایک بہادر اور باوقار خاتون کے طور پہ انہوں نے یہاں ہماری نمائندگی کی، اور یہ خواتین کے حقوق کے اوپر بھی ڈاکہ ہے، ان کو 10 سال سزا۔ اس کے بعد ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر احمد چٹھا صاحب 10 سال سزا، ہمارے بھائی رائے حسن نواز صاحب 10 سال سزا، جو ہمارے ویسٹ پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور ان کا بھتیجا رائے مرتضیٰ اقبال MP جو پچھلی بار ہمارے ساتھ MNA تھے، ان کو بھی 10 سال سزا۔ رائے حیدر علی خان صاحب MP ہمارے MNA ہمارے فیصل آباد سے، ان کو 10 سال سزا۔ اور انصر حرل صاحب ہمارے سرکودا سے MP ان کو 10 سال سزا۔ جنید سائی صاحب، علی افضل سائی صاحب جو MNA ان کے بھائی جنید سائی صاحب، ان کو 3 سال سزا۔ ہماری شعبہ خواتین کی صدر کنول شودب صاحبہ، جنہوں نے آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں ہمارا خصوصی نشستوں کا الیکشن پورا مقدمہ لڑا، ان کو 10 سال سزا۔ ہمارے چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جنہوں نے ہمیشہ بڑی باوقار سیاست کی اور ان کے بزرگوں نے، ان کے
जो जितने उनके बड़े बुजुर्ग थे और बड़ी दीन की और बड़ी मिली खिदमात है उनकी, उनको 10 साल सजा। तो ऐसा कभी हुआ जमशेद रस्सी साहब को झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में नाअहली। लतीफ़ चित्राली साहब NA1 से चित्राल में 9 मई वाले दिन उनको इस्लामाबाद के एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में 10 साल सजा। इतनी फस्तायत और इतना जुल्म, आप हमारे जितने भी चिराग बुझा लेंगे ये चिराग फिर रोशन होंगे। हम सब जाननिसार हैं इमरान खान के और आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। इस जुल्म के सामने हम ना सर झुकाएंगे ना हम झुकेंगे। हम राह हक के मुसाफिर हैं और जमहूरी जद्दोजहद के लिए हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। खान साहब, आपने बात की कि इमरान खान साहब से जाके बात कर ले, तो कौन बात कर रहा है, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत?